حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مضبوط تھی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا اور ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن رات عبادت میں مصروف رہا کرتے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں بہت خوبصورتی تھی، ان کی تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہوا تھا۔ آواز آتی ہے کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے عطا کی گئی تھی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہ لوگ شوق سے خریدا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کی، اس لیے جنگجوؤں کو فخر ہوتا تھا اور وہ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، لیکن اسرائیلی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی دوسرا سردار تھا، اس لیے طاقتور لوگ ان پر غالب آ جایا کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ تورات کے حافظ بھی تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتور لوگوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، کیونکہ تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو ایک غریب آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت بھی ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد شموئیل علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر واپس آؤ۔ طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم انسان ہے، ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لے کر آئیں گے، کیا تم سب لوگ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورا اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ طالوت میں جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی، جو لوگ اس نہر کا پانی پی لیں گے وہ ہمارے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلہ کے لیے راستہ طے کرتے رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور ایمان رکھتے تھے۔ جالوت کو جب اطلاع مل چکی وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج بہت بڑی تعداد میں ہے اور طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے یہ سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھنا اور ہمیں صبر عطا فرما اور کافروں پر فتح عطا فرما۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، جو ابھی چھوٹی سی عمر کے بچہ تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب طالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام خلاف توقع بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دی۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرت اور بہادری دیکھ اسرائیلیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ داؤد علیہ السلام ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچے اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے بھی نوازا ہوا تھا۔